ایران کا صہیونی ریاست پر بڑا وار، اسرائیل پر بیلسٹک میزائلوں کی بارش، 4 اسرائیلی ہلاک، 63 زخمی، تل ابیب دھماکوں سے لرز اٹھا، یروشلم سمیت پوری صہیونی ریاست میں خطرے کے سائرن بج اٹھے، کئی علاقوں میں بجلی بند، اسرائیلی شہری بنکرز میں چھپ گئے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق گشندان میں 2 ایرانی میزائل گرنے کی اطلاعات ہیں۔ تل ابیب میں حملوں کے بعد متعدد عمارتوں کو آگ لگ گئی، دھوئیں کے بادل چھا گئے۔ مقبوضہ بیت المقدس میں بھی دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ ایرانی میڈیا کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے ڈیفنس منسٹری کے ہیڈ آفس کے باہر بھی دھماکہ ہوا۔ اسرائیل میں 150 اہداف کو نشانہ بنایا۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ ایرانی فوج اسرائیل میں ان اہداف کو نشانہ بنا رہی ہے جہاں سے جارحیت کی جا رہی ہے۔ اسرائیلی ڈیفنس فورس نے تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ ایران نے اسرائیل پر بیلسٹک میزائل داغ دیے ہیں۔ ایران کی جانب سے 2 اسرائیلی طیارے مار گرانے اور خاتون پائلٹ کو گرفتار کرنے کا بھی دعویٰ۔ جوابی حملے کے بعد ایرانی شہری سڑکوں پر نکل آئے، ملک بھر میں جشن کا سما، افواج کے حق میں نعرے، یمن، غزہ اور لیبیا میں بھی شہریوں نے جشن منایا۔ ایران اسرائیل جنگ، امریکی صدر کے عالمی رہنماؤں سے رابطے، کشیدگی کم کرنے پر اتفاق۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور سعودی ولی عہد کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ امیر قطر نے بھی امریکی صدر سے رابطہ کیا۔ مشرق وسطیٰ میں جنگ رکوانے میں کردار ادا کرنے کا مطالبہ۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے جاپانی وزیر اعظم سے بھی رابطہ کیا۔ مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ فلسطینی اور قطری وزیر اعظم نے بھی سعودی عرب کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ مشرق وسطیٰ کی بگڑتی صورتحال پر بات چیت کی گئی۔ روسی صدر پوٹن کی ایران اور اسرائیل کو تنازع حل کرنے کے لیے ثالثی کی پیشکش۔ سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ کے اسرائیلی حملے کی شدید مذمت، انتونیو گوتریس کی فریقین سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل۔ اسرائیلی جارحیت ناقابل قبول، ایران کو دفاع کا پورا حق حاصل ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے اجلاس سے خطاب میں کہا، پاکستان ایران پر اسرائیل کے غیر قانونی حملے کی مذمت کرتا ہے۔ اسرائیلی حملہ ایران کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی ہے۔ اسرائیلی حملے امن و سلامتی اور استحکام کے لیے سنگین خطرہ ہیں اور اسرائیل کی جانب سے خود مختاری کی مسلسل خلاف ورزیاں معمول بنتی جا رہی ہیں۔ اسرائیل نے امن مذاکرات کے درمیان ایران پر حملہ کیا۔ عالمی برادری کو اسرائیلی جارحیت کا نوٹس دینا چاہیے۔ ایران کی درخواست پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس بے نتیجہ ختم۔ اجلاس کے بعد اعلامیہ بھی جاری نہ ہوا۔ ایران کو سنگین نتائج کی دھمکی، امریکی مندوب کا سلامتی کونسل میں سخت موقف۔ سلامتی کونسل کے اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے امریکی مندوب نے کہا کہ اگر ایرانی حملوں سے امریکی فوجی اڈوں اور تنصیبات یا شہریوں کو نقصان پہنچا تو سنگین نتائج بھگتنا ہوں گے۔ امریکہ کی اولین ترجیح خطے میں اپنے شہریوں اور فورسز کا تحفظ ہے اور اس مقصد کے لیے ہر ضروری اقدام کیا جائے گا۔ انہوں نے ایران کی قیادت پر زور دیا کہ وہ عقل مندی کا مظاہرہ کرے اور کشیدگی کے خاتمے کے لیے بروقت مذاکرات کا راستہ اپنائے۔ چکوال میں سرکال کسر کے قریب ٹرالا تیز رفتاری کے باعث الٹ گیا، 3 افراد جاں بحق، لاشیں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل۔ قصور جھجھر راجپا میں 40 فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا، سینکڑوں ایکڑ رقبہ زیر آب، مکئی، دھان سمیت متعدد فصلیں زیر آب آ گئیں، کسانوں کو لاکھوں روپے کا نقصان۔ پانی تیزی سے نزدیکی آبادی سریسر گاؤں کی طرف بڑھنے لگا۔ مقامی آبادی نے محکمہ انہار کو متعدد بار اطلاع دی، تاحال شگاف بند نہ کیا جا سکا۔